الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے میں جیسے آپ کو پڑھاؤں اسی طریقے سے آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں درود پاک کی بہت ہی فضیلت آئی ہے۔ ان بے شمار فضیلتوں میں سے ایک فضیلت درود شریف کی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ الترغیب و ترہیب کی کتاب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم گناہ گاروں پر بہت ہی بڑا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو ایسے مذہب میں پیدا فرمایا، ایسے گھر میں پیدا فرمایا جس گھر والے اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا ہم گناہ گاروں پر فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسلام ایک امن پسند، سچا، پیارا، کامل و اکمل، انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا عالمگیر مذہب ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس کے ماننے اور چاہنے والوں کی تعداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اسلام اپنی لاجواب خوبیوں کے سبب ہمیشہ ہر دور میں غالب ہی رہا۔ ہر دور میں اسلام بلند ہی رہا، کبھی مغلوب نہ ہوا۔ دشمنان اسلام نے تو بہت کوشش کی اسلام کو جھکانے کی، اسلام کو مٹانے کی، مگر میرے مسلمان بھائیوں، ہر طاقت اسلام کے آگے فیل ہو گئی اور اسلام ہمیشہ بلندی پر رہا ہے اور قیامت تک بلندی پر ہی رہے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسلام میں دینی، دنیاوی، اخروی، اخلاقی، ظاہری، باطنی، گھریلو، خاندانی، معاشرتی اور معاشی، بلکہ ہر اعتبار سے زندگی کے تمام شعبے جات سے وابستہ افراد کے لیے بہترین اصول و ضوابط اور شاندار ہدایت موجود ہے۔ اسلام ہی واحد ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر انسان کے لیے ہر قدم پر ہدایت موجود ہے۔ اسلام ہم کو ہر راستے میں ہدایت کرتا ہے، چاہے کوئی انسان کام کرنے والا ہو اس کو بھی ہدایت کرتا ہے، چاہے کوئی گھر میں رہنے والا ہو اسلام اس کی بھی ہدایت کرتا ہے، اور چاہے کوئی انسان دکان پر بیٹھنے والا ہو اسلام اس کی بھی ہدایت کرتا ہے۔ گویا کہ میرے مسلمان بھائیوں، المختصر یہ کہہ لیا جائے، اسلام ہمارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، پیدائش سے لے کر قبر کی گہرائی تک، ہر لمحہ ہر راستے میں ہماری رہبری کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جو اس حقیقت کو ثابت کرتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، الحمدللہ صرف اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ دنیا کے اندر تو بہت سے مذہب موجود ہیں،
مگر کسی مذہب کے بارے میں، کسی دھرم کے بارے میں میرے اللہ نے گواہی نہیں دی ہے، بلکہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے بارے میں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت کریمہ ہے۔ میرا پروردگار عالم فرماتا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دین اسلام نے عورت کے بہت سے حقوق بیان فرمائے ہیں، انہیں معاشرے میں وہ مقام و مرتبہ بخشا ہے جس نے انسانیت کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ آئیے عورتوں کے بارے میں اسلام کی عطا کردہ حسین تعلیمات کی ایک روشن مثال ملاحظہ کرتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی اس بات کا یقین کامل حاصل ہو جائے کہ بلا شبہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تنبیہ الغافلین میں ہے، ایک شخص امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر حاضر ہوتا ہے۔ جب آپ کے دروازے پر پہنچا تو اس نے اپنی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو ناراضگی کے عالم میں گفتگو کرتے سنا۔ وہ شخص یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے ارادے سے ان کے پاس آیا تھا، مگر یہی معاملہ تو خود ان کے ساتھ بھی ہے، لہذا یہ کیوں کر میرا مسئلہ حل کر پائیں گے؟ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے بلوایا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ آپ نے پوچھا کہ آخر تم آئے کس لیے تھے اور بغیر مجھ سے ملاقات کیے کیوں واپس چلے گئے؟ تو اس نے عرض کی کہ میں تو آپ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے ارادے سے آیا تھا، تو جب میں نے آپ کے بارے میں آپ کی زوجہ محترمہ کی گفتگو سنی تو مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا، میری بیوی کے مجھ پر چند حقوق ہیں، یعنی مجھے اس سے چند فوائد حاصل ہوتے ہیں جن کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میں اس سے درگزر کرتا ہوں، میرے اوپر اس کے چند حقوق ہیں۔ تو
میرے مسلمان بھائیوں، اور حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مجھ پر چند حقوق ہیں، مجھے اس سے چند فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی چیز تو وہ میرے لیے جہنم سے آڑ ہے، اس کی وجہ سے میرا دل حرام سے بچا رہتا ہے، یعنی میں اس کے ذریعے خواہش نفس کی تسکین کر لیتا ہوں اور یوں حرام کام سے بچ جاتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم نے دوسری چیز جو بتائی، دوسری بات جو بتائی، آپ فرماتے ہیں جب میں اپنے گھر سے نکل جاتا ہوں تو وہ میری خزانچی اور میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اب پھر حضرت عمر نے اور آگے بتایا، تیسری بات آپ نے بتائی، میری بیوی میری دھوبن ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے۔ چوتھی بات آپ نے بتائی، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے اور میرے لیے روٹیاں اور کھانا پکاتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بولا کہ بے شک مجھے بھی اپنی بیوی سے وہی فائدے حاصل ہوتے ہیں جو آپ کو حاصل ہیں، مگر میں نے اس کے ساتھ کبھی درگزر سے کام نہ لیا، لہذا اب میں بھی درگزر سے کام لوں گا۔ سبحان اللہ! سنا آپ نے، اسلام عورتوں کے حقوق کا کتنا بڑا علم بردار پیارا مذہب ہے کہ جو نہ صرف ہر قسم کی ظلم و زیادتی سے روکتا ہے بلکہ اپنے ماننے والوں کو قوت برداشت کا بھی درس دیتا ہے۔ چنانچہ جب ایک شخص بارگاہ فاروقی میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر حاضر ہوا تو آپ نے دیانت داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس معاملے میں اسلامی تعلیمات کو اس کے سامنے نہایت حسین انداز میں اجاگر فرمایا، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام ہی عورت کی عزت و ناموس کا حقیقی پاسبان ہے۔ یاد رہے، اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا، مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ ان نفسانی خواہشات پوری کرنے کا کھلونا تھی۔ عورتیں دن رات محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھی، مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے پیٹتے، ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، ناک وغیرہ کاٹ لیا کرتے اور کبھی تو قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح
اپنے باپ کی بیویوں کے مالک بن جایا کرتے تھے اور ان عورتوں کو زبردستی لوڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھی۔ جب رسول مقبول بی بی آمینہ کے گلشن کے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور رودی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہو گیا کہ بیٹی کی صورت میں اس کو رحمت قرار دیا، ماں کے روپ میں اس کے قدموں کو جنت کی چوکھٹ سے تسبیح دی اور معاشرے میں اسے وہ عزت اور مقام دیا جس کا اسے پہلے تصور بھی نہ کیا جا سکتا تھا۔ عبادت و معاملات بلکہ زندگی اور موت کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے۔ چنانچہ عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے۔ عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں، اپنے ماں باپ، بھائی، اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا سب کچھ ان کی اولاد ہوا کرتی ہے۔ اولاد چاہے ناکارہ ہو، نافرمان ہو، اگرچہ معذور ہو ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ والدین کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ ہر والدین اپنی اولاد سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی والدین نے اپنی اولاد کو کالے ہونے کی وجہ سے پھینک دیا یا لولے لنگڑے اپاہج ہونے کی وجہ سے پھینک دیا۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، اولاد چاہے لولی ہو، لنگڑی ہو، اندھی ہو، گوری ہو، کالی ہو، پھر بھی والدین اپنی اولاد کو اپنے سینے سے ہمیشہ لگا کر رکھتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، مگر افسوس والدین معاشرے کے وہ مجبور لاچار افراد ہیں کہ جو ہر دور میں ظلم و ستم کی چکی میں بری طرح سے پیسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ والدین کے سارے احسانات کو بھلا کر انہیں اپنے لیے معاذ اللہ کباب میں ہڈی کی طرح خیال کیا جاتا ہے۔ والدین کے ساتھ نوکروں سے بھی برا سلوک کیا جاتا ہے۔ والدین اولاد کی بہتری کے لیے کوئی نصیحت کر دے تو انہیں گھور گھور کر دیکھا جاتا ہے، انہیں جھاڑا جاتا ہے، تانے دیے جاتے اور گھر سے بے دخل کر دینے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ معاملات تو اب اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ بعض ملکوں میں تو گھر سے بے دخل کیے اور اولاد کے ستائے والدین کی دیکھ بھال کے لیے باقاعدہ اب ورلڈ ہاؤس قائم ہے، جہاں پر ان بیچاروں کی ساری زندگی
اپنی اولاد کی جدائی کے غم ان کی یاد میں روتے بلکتے اور ایڑیاں رگڑتے رگڑتے گزر جاتی ہیں۔ یاد رہے اسلام ان چیزوں کی سختی کے ساتھ برائی بیان فرماتا ہے۔ ماں باپ کی عزت و ناموس اور ان کے حقوق کی بجا آوری کے حوالے سے اسلام میں بڑی واضح ہدایت باکثرت موجود ہے۔ والدین کے حقوق کی بجا آوری اور ان کی عزت و ناموس کے تحفظ کی اسلام نے جس قدر ترغیب و تاکید ارشاد فرمائی وہ ہم غافلوں کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہوئے رب کریم پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 123 اور 124 میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخَفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنْ رَحْمَتِي وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی اور عرض کر کی اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ ماں باپ کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں خبردار خبردار، ہرگز ہرگز اپنے کسی قول و فعل سے ماں باپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے۔ اگرچہ ماں باپ اولاد پر کچھ زیادتی کریں مگر پھر بھی اولاد پر فرض ہے کہ وہ ہرگز کبھی بھی اور کسی حال میں بھی ماں باپ کا دل نہ دکھائے۔ اپنی ہر بات اور اپنے ہر عمل سے ماں باپ کی تعظیم و تکریم کرے اور ہمیشہ ان کی عزت و حرمت کا خیال رکھے۔ ہر جائز کام میں ماں باپ کے حکموں کی فرما برداری کرے۔ اگر ماں باپ میں کوئی حاجت ہو وہ مال ان کی خدمت، حاجت ہو جان و مال سے ان کی خدمت کرے۔ اگر ماں باپ کو کوئی حاجت ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو جان و مال سے ان کی خدمت کرے۔ اگر ماں باپ اپنی ضرورت سے اولاد کے مال و سامان میں سے کوئی چیز لے لے تو خبردار خبردار، ہرگز ہرگز برا نہ مانے، نہ اظہار ناراضگی کرے،
بلکہ یہ سمجھیں کہ میں اور میرا مال سب ماں باپ ہی کا ہے، کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث شریف میں ہے کہ حضور النور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے یہ فرمایا کہ انتا ومالکا لیبیکا، یعنی تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرا مال تیرا مال اور تیرے باپ کا سب کچھ ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں اگر وہ کچھ لے لے تو کبھی ناراض مت ہونا۔ اور فرماتے ہیں مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ، ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو اولاد پر ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں اور اپنی نفلی عبادتوں اور خیرات کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچاتے رہیں۔ کھانوں اور شیرنی وغیرہ پر فاتحہ دلا کر ان کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے رہیں، یعنی جب تک والدین زندہ رہیں تب بھی ان کی خدمت جان و مال سے کرتے رہیں، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان سے ہمارا رشتہ برقرار رہتا ہے اور ان کے حقوق کچھ ہم پر بچے رہتے ہیں، اور وہ حقوق یہ ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کیا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ماں باپ کے دوستوں اور ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ احسان اور اچھا برتاؤ کرتے رہے۔ ماں باپ کے ذمہ جو قرض ہو اس کو ادا کریں، یا جن کاموں کی وہ وصیت کر گئے ہوں ان کی وصیتوں پر عمل کریں۔ جن کاموں سے زندگی میں ماں باپ کو تکلیف ہوا کرتی تھی ان کی وفات کے بعد بھی ان کاموں کو نہ کریں، کہ اس سے ان کی روحوں کو تکلیف پہنچے گی۔ اگر کسی کام سے آپ کے والدین نے روک دیا تھا جب وہ حیات تھے، زندہ تھے، اور تم اس کام سے رک گئے تھے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تب بھی وہ کام تم نہ کرنا جس کام سے تمہارے والدین نے تم کو روکا تھا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، آگے آپ فرماتے ہیں کبھی کبھی ماں باپ کی قبروں کی زیارت کے لیے بھی جایا کریں، ان کے مزاروں پر فاتحہ پڑھیں، سلام کریں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اس سے ماں باپ کی ارواح کو خوشی ہوگی اور فاتحہ کا ثواب فرشتے نور کی تھالیوں میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کریں گے، اور ماں باپ خوش ہو کر اپنے بیٹوں کو دعائیں دیں گے۔ یہ حقوق شیخ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب جنتی زیور کے اندر لکھا ہے۔ اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ
جس نے حقیقی معنی میں ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے لوگوں میں عقل و شعور پیدا کیا۔ اگر اسلام کی جلوہ گری نہ ہوتی تو اس عظیم الشان طریقے سے ان کے حقوق کے تحفظ کی پاسداری کا سبق کون سکھاتا؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسلامی تعلیمات کو عملی طور پر اپناتے ہوئے ماں باپ کی قدر کریں، ان کے حقوق بجا لائیں، ان کی ناراضگی والے کاموں سے بچیں اور ان کی خدمت کو دنیا و آخرت کی سعادت سمجھیں۔ اللہ کریم ہمیں والدین کا ادب و احترام بجا لانے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔